سیدہ کائنات، سیدہ کونین، شہزادی کونین، ام ابیہا، بطول رسول اور نساء کی پہلی وکیل سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، ان کا یوم ولادت بھی ہے۔ اور دوسری نسبت وہ ہمیں ہر ہفتے جو میسر آتی ہے وہ نسبت جمعۃ المبارک کی ہے، یعنی آج یوم عید بھی ہے، اور جن کی وجہ سے عید ہے آج ان کا بھی یوم ہے۔ آپ کے فضائل، مناقب، آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کے وہ پہلو، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ دنیا میں آپ کی سیرت و کردار وہ ہی نمونہ اکمل ہے، تو یہ بیجا نہ ہوگا، یہ بیجا نہ ہوگا کہ بالخصوص آپ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے تربیت یافتہ ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کا حصہ اور ٹکڑا ہیں۔ شہزادی کونین وہ ہیں کہ جن کے آنے پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ چومتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے۔ سیدہ کونین وہ شہزادی ہیں جنہوں نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تھا تب سے لے کے تا دم مرگ، اور پھر اپنی اولاد کے ذریعے سے، حسنین کریمین کے ذریعے سے، اسی دین کی دعوت جو انہوں نے دی تھی اس دعوت کو ایک دفعہ پھر کربلا میں زندہ کیا۔ یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہے کہ اسلام کی پہلی دعوت میں آپ کی عمر مبارک، اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ کی عمر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو 5 سال تھی یا 3 سال تھی، دونوں طرح کی روایات ہیں، ایک مائنر اختلاف ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دعوت کا حکم ہوا کہ دعوت دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، توحید الہی کا پرچار کریں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تمام لوگوں نے یہ واقعہ سن رکھا ہے، لیکن جو اس میں مزے کی بات ہے میں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلتے ہیں، کوہ صفا پہ چلے جاتے ہیں، دیگر مشرکین کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی طاقتور فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا یہ میری بات آپ مان لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو ہیں ہی صادق اور امین تو مانتے تھے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر آگے کی بات یہ ہے کہ تب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کی عمر مبارک 3 سال 4 سال یا 5 سال ہے، اور سرور کونین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسے اپنے ساتھ اٹھایا ہوا ہے، اپنے ساتھ اٹھایا ہوا ہے، اور ہمیشہ دین کی دعوت اور پھر دین کی حفاظت، اگر آپ یوں بھی کہہ لیں، میں اب بہت ساری چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ ہم اسی پہ اپنا وقت سارا نہ لگا دیں، میں چند جملے ایسے بول رہا ہوں، ان کے پیچھے دلائل ہیں، روایات ہیں،
وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں وقت کو بچانے کے لیے صرف جملوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس طرح سے دین کی دعوت دی جا رہی تھی اسی طرح سے سیدہ کائنات بھی تھیں، یعنی دین بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش میں تربیت پا رہا تھا، اور ادھر فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ بھی تربیت پا رہی تھی، یعنی دین بصورت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دین بڑا ہو رہا تھا، اپنی بلندیوں کو پہنچ رہا تھا، اپنی دعوت کو آگے پھیلا رہا تھا۔ اور پھر آپ کی جو بطور بیٹی سیرت اور کردار تھا، ام جمیل آپ نے سن رکھا ہوگا، ابو لہب کی جو بیوی تھی، ابو لہب کی بیوی جس کے لیے قرآن مجید میں پوری سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے پوری سورت نازل ہوئی۔ اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، اس کا نام تھا ام جمیل، وہ کیا کرتی تھی کہ وہ کانٹے اٹھاتی اور کانٹے اٹھا کے، یعنی کاشانہ اقدس، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس کے ساتھ متصل اس کا گھر تھا ابو لہب کا، وہ کیا کرتی، کانٹے اٹھاتی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں ڈال دیتی، اور سیدہ فاطمہ جو 5 سال کی ہیں وہ ان کانٹوں کو اکٹھا کرتی، اور ان کانٹوں کو اکٹھا کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پر زخم پڑ جاتے، چھالے پڑ جاتے، زخم ہو جاتے۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی وہ وہاں سے کانٹے اٹھا رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے جب کفار نے اور مشرکین نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا پروگرام بنایا، یعنی سارے قبیلے والے مل کے بیٹھ گئے اور یہ پلان بنایا کہ ہم کیا کرتے ہیں، سارے کے سارے مل کے ایک ایک بندہ ہم میں سے مل جاتا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت سیدہ فاطمہ نے وہ جو ان کی گفتگو تھی وہ سن لی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے بتا دیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے بتا دیا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ پانی لاؤ، وہ پانی لے آئیں، حضور نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد انہی کی طرف چل دیے۔ وہاں گئے تو سب کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں میں گڑی رہ گئیں، ایسے ہو گئیں، سب کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں میں گڑی رہ گئیں۔ تو بطور مختصراً میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ قریش کے کچھ اوباش لانڈوں نے دیکھا کہیں پہ اونٹ ذبح ہو رہا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے اوجری لائی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام محو عبادت ہیں، انہوں نے سجدے میں ہیں اور انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ غلاظت اور گندگی ڈال دی۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں سے گزر رہے ہیں اور وہ جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کو بتاتے ہیں، آپ آتی ہیں اور اس غلاظت کو وہاں سے ہٹاتی ہیں، اب آپ دیکھیں کہ وہ کتنی عمر کی ہیں اور ان کی سوچ اور ان کا کردار کیا ہے۔ وہ جاتی ہیں اور اس کو وہاں سے ہٹاتی ہیں اور صفائی کرتی ہیں، صاف کرتی ہیں اس غلاظت کو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پہ انتہائی رنج ہوتا ہے، انتہائی ملال میں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ شدید غصے میں ہیں، شدید یعنی جلال کی کیفیت میں ہیں، اور اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھ پر انہوں نے غلاظت ڈالی، وہ اس وجہ سے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور انہوں نے ان کے ساتھ جو بدتمیزی کی اور سلوک کیا۔ تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ کہا تھا کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر اللہ نے جو ہے ان کے ساتھ معاملہ کیا اور ایک ایک کو جو ہے وہ ایک ایک بدر میں مارے گئے، سارے کے سارے۔ بہرحال بہت سارے واقعات، بہت ساری سیرت اور اس طرح سے چیزیں سیدہ کائنات کی شان میں، جتنے فضائل ہم بیان کریں کم ہیں، کیونکہ یہ دین ہے ہی انہی کے صدقے، بچا بھی انہی کے صدقے ہے۔ یعنی آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جو کفار اور مشرکین اور یہودی اور نصرانی تھے وہ تانا دیتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو
یعنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صلبی بیٹے وہ وفات پا گئے، وہ وصال فرما گئے، تو یہودی تانا دیتے تھے کہ نبوت تو آپ بچی نہیں، اگر ہوتی تو ان کے بیٹا ہوتا، نبوت چلتی جیسے اوپر چل رہی تھی، وہ اب وفات پا گئے ہیں تو کیسے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، یعنی ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کر دی، فاطمہ عطا کر دی۔ اب یہاں پہ ایک اور آیت قرآنی ہے جو سورہ رحمان کی آیت ہے، اسی میں کہ ایک عام آدمی انسان جو ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو یہاں اس آیت کا ترجمہ اگر یہ کہیں کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، جو کہ علماء نے لکھا ہے کہ حوض کوثر کا جو مالک ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا جا رہا ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سرور کونین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں اور آخری نبی ہیں، محبوب ترین ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور ان کو ایک کوثر دے کے تو بات کو ختم کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی احسان کی کیفیت کہ انا اعطینا، اور وہ بھی احسان کی کیفیت۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس بات کی جو علماء نے پھر دوسری جو تفسیر کی ہے اور بتایا ہے وہ یہ کہ اس سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو عطا کر دیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو حسن اور حسین ہیں یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، اور انہوں نے بیٹے ہونے کا ثبوت دیا اور کربلا میں شہادتیں دیں اور سب کے سب شہید ہو گئے دین کو بچاتے ہوئے۔ بچا ایک، اور وہ بھی بچا نہیں، یاد رکھیں بچایا گیا، اور اس وقت جس ظالم حکمران کے ساتھ مقابلہ تھا اس کے 22 بیٹے تھے، 22 بیٹے، بعض روایات میں 18 ہیں، بعض میں 12 ہیں، تو 22 بیٹے، 12 بیٹے اور 18 بیٹے اس کے تھے۔ لیکن آج کے دور میں مجھے بتائیں کہ کون ہے جو اپنے آپ کو یزیدی لکھوانا چاہتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بچہ تھا، لیکن آج ہمارے ارد گرد اس بات سے قطع نظر کہ کوئی سید اپنے آپ کو کہلوا دے، کوئی ایسے ہی کہلواتا ہے یا جان بوجھ کے کہلواتا ہے، یا کہ وہ حقیقی طور پہ سید اور شہزادہ ہے، وہ ایک الگ اس بات سے قطع نظر، لیکن لوگوں کا میلان دیکھیں، لوگوں کی قربت دیکھیں کس طرف ہے، اور پھر سیدوں کی یہاں آج کے دور میں بھی تعداد دیکھیں، ہمارے ارد گرد ہر کوئی اسی طرح سے۔ اب اگر دوسری پارٹی کا اندازہ لگائیں تو ہمیں کوئی کون ہے جو کلیم کرتا ہے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں، میرا باپ یزید ہے، کوئی کلیم نہیں کرتا۔ تو اسلام بچا، اور بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ شان کہ آپ کو جب اللہ رب العزت نے خیر کثیر کے طور پہ آپ کو دے دیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کے ذریعے سے کرتے ہیں، نہ بھی ہوں تو بھی بننا پسند کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو سیدہ کائنات خیر کثیر کی صورت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تھی، انہی کے ذریعے سے دین کی پہلی دعوت بھی ہوئی، تو وہ ساتھ تھیں، یعنی وہاں استحکام کے لیے، یعنی جب ایسی کیفیت میں بندہ جا رہا ہوتا ہے، یا دیکھیں کہ وہ نرگے میں ہاتھ ڈالنا ہے، ایسے لوگوں کے جو آگے سے کہتا ہے، ابو لہب نے کیا کہا تھا، تبن لک یا محمد، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ اس کے الفاظ تھے، کیا محمد تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے، استغفر اللہ العظیم۔ تو وہاں سہارا جو بنی وہ بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تھی، آپ کے ذریعے سے ہی اسلام جو ہے وہ آگے پھیلا، آپ کے ذریعے سے ہی اسلام بچا۔ تو یہ وہ خیر کثیر کا جو ہے وہ ایک فیضان تھا جو خیر کثیر دی، کل کوثر کی شکل میں جو خیر کثیر دی، یہ اس کا فیضان تھا۔ محسن نقوی کا ایک طویل قصیدہ ہے، اس میں سے میں چند اشعار آپ کے سامنے آپ کی شان میں پیش کر کے پھر ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔
وہ اب آغاز اس کا مختلف ہے، لیکن میں چند اشعار منتخب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں: حیا کی دیوی وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا. حیا کی دیوی وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا. کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا. جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا. زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں، کہ اس کے سائے میں پلنے والے. بکھر کے سوچا تو فاطمہ خود تمام قرآن بن گئی ہے. جہاں میں رمز شعور وحدت کی عارفہ ہے. امی ہے زہرا مباہلہ کی صفوں میں دیکھو تو دین کی فتح مبین ہے زہرا. نبی کے دین تیری کشت ویراں پہ مثل ابرو رواں ہے زہرا. علی کے گھر سے خدا کے گھر تک شعور کی کہکشاں ہے زہرا. شعور کی کہکشاں ہے زہرا. تو یہ منتخب میں نے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اسی پر میں اپنی اس بات کا اختتام کرتا ہوں، اور چونکہ سیدہ پاک کی نسبت سے میں نے یہ چاہا کہ میں چند چیزیں ان کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کر دوں. آج ان کی ولادت بھی ہے، اس حوالے سے آپ سب کو مبارک بھی ہو. اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت بطور بیٹی، بطور ماں اور بطور زوجہ ہمیں ہماری بیٹیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی حیا کا صدقہ اور ان کی تطہیر کا صدقہ ہمیں ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری اولادوں کو انہی کے نقش قدم پر، انہی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.